ایپیسوڈ 1۔ بہار کی آمد تھی۔ باغوں میں پھول کھل گئے تھے۔ ہوا میں ایک ترنگ سی تھی۔ دھوپ خوب چمکیلی ہو گئی تھی مگر جسم کو راحت پہنچاتی تھی۔ حاشیہ سفیدے کے ایک پودے سے ٹیک لگائے گھاس پر اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ لاہور میں یونیورسٹی کا نیو کیمپس تھا۔ حاشیہ کے ارد گرد کافی رونق تھی مگر ایسی رونق اس کے قریب نہیں تھی اور نہ ہی اس کے اندر تھی۔ اس نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ لڑکے لڑکیاں چھوٹے بڑے گروپوں میں بیٹھے تھے۔ کچھ گروپس بہت چھوٹے تھے، یعنی صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت چھوٹے گروپس زیادہ تر غیر نصابی اور رازدارانہ گفتگو میں ہی مصروف تھے۔ اسے لگا جیسے وہ اس سارے کیمپس میں بالکل اکیلی ہے۔ کسی دانشور کا کہا ہوا ایک معروف قول اسے یاد آیا، جو لوگ دوسروں سے عرفہ ہوتے ہیں وہ بلند پہاڑی چوٹیوں کی طرح تنہا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ خود تو ایسی بلند یا عرفہ نہیں تھی۔ شاید اس کے والدین ہی کچھ زیادہ بلند و عرفہ تھے جن کی نسبت سے وہ بھی تنہا ہو گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہے میری شہزادی؟ اس کی سہیلی بساط احمد کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ آلتی پالتی مار کر گھاس پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا سوچتی رہتی ہوں۔ تم سوچتی یہ رہتی ہو کہ آخر تم میں کیا کمی ہے؟ دلکش ہو، ذہین ہو، خوش اخلاق ہو، پھر بھی تم سے کوئی نوٹس کیوں نہیں مانگتا؟ کوئی پیارا سا لفنگا یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ حاشیہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور بس اسے گھورتی رہی۔ بسانت خود ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، دراصل تم میں کمی نہیں ہے، زیادتی ہے، بلکہ کئی زیادتیاں ہیں۔ ان میں سے ایک تمہارا روب حسن بھی ہے۔ یہ انجلینا جولی تو یوں ہی بدنام پڑی ہوئی ہے۔ بائی گاڈ اگر تم دیکھو، اب میں سچ مچ تمہارا سر توڑ دوں گی۔ حاشیہ نے کیکٹس کے کوتا قامت پودے کی جڑوں میں رکھا ہوا گول سا پتھر اٹھا لیا۔ اور اگر تمہارا سر ٹوٹ گیا نا تو تمہارا وہ شعرا آفاق ناول جو پچھلے 4 برسوں سے مسلسل تمہارے برین میں ابالے کھا رہا ہے نا، یہیں پر بہہ کر اپنے المیہ انجام سے دوچار ہو جائے گا۔ بساط نے اپنی تیکھی ناک پر نظر کی نفیس سی اینک درست کی، پھر حاشیہ کے ہاتھوں سے پتھر لے کر ایک طرف اچھال دیا اور بولی، تنہائی بندے کو اندر ہی اندر سے سنسار کرتی رہتی ہے اور پھر اس کے رویے اور لب و لہجے میں اسی طرح کی چنگاریاں چھوٹے کرتی ہیں۔ ویسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہاری تنہائی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ پھول چاہے 15,000 فٹ کی بلندی پر کیوں نہ کھلے، کوئی نہ کوئی بھنورا سے ڈھونڈتا ہوا پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور پرسوں میں نے ایک ایسا بھنورا دیکھا بھی ہے، ذرا کمزور سا ہے، کچھ فاقہ زدہ بھی لگتا ہے، مگر فاقہ زدہ بھنورے کی سونگنے کی ہی زیادہ تیز ہوتی ہے اور رس چوسنے کی تڑپ بھی۔ اگر وہ… بات کرتے کرتے بساط ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ حاشیہ کے عقب میں کچھ فاصلے پر دیکھ رہی تھی۔ ذرا جوشیلے انداز میں بولی، لگتا عمر لمبی اس بھورے کی، بھے بھے کرتے اسی طرف آ رہا ہے۔ اس لمبے بالوں والے لمڈھنگ کی بات کری ہو نا؟ حاشیہ نے مڑ کر دیکھے بغیر ناگواری سے کہا۔ بساط نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد چھریرے بدن کا ایک دراز قامت لڑکا ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اردو ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا اور 3-4 روز پہلے ہی کیمپس میں نظر آنا شروع ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال شانوں تک پہنچتے تھے۔ شکل سے ہی عاشق مزاج نظر آتا تھا۔ اپنی نیلی جینس کو تھوڑا سا اڑس کر وہ ان کے قریبی گھاس پر بیٹھ گیا۔ میری آمد بری تو نہیں لگی؟ اس نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ بساط جلدی سے بولی، نہیں نہیں، اگر آپ برے نہیں تو پھر آمد کیوں بری لگے گی؟ دراصل میں یہاں نیا ہوں، 3-4 دن پہلے ہی ایڈمیشن ہوا ہے۔ آپ نہ بھی بتاتے تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ یہاں نئے ہیں۔ آپ کی آمد ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ حاشیہ نے بیزاری سے کہا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اردو لٹریچر پر طب آزمائی فرما رہے ہیں۔ آپ نے بساط کو بتایا تھا کہ آپ فیوچر میں جرنلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کا کوئی چچا تایا صحافی بھی ہے، تو پھر آپ کو میری یہ دوست بساط بہتر کمپنی دے سکتی ہے۔ یہ اپنے دوست کی مدد سے بہت مارکے کا ادبی ناول لکھنے جا رہی ہیں۔ مجھ بدذوق سے تو آپ دور ہی رہیں تو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بساط بھی اٹھ گئی۔ اس نے حاشیہ کو روکنا چاہا لیکن وہ رکی نہیں اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ تاہم اس نے لمبے بالوں والے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا۔ وہ منہ پھاڑے ان دونوں کو تک رہا تھا۔ اگلے روز کینٹین میں حاشیہ فریش اورنج جوس پی رہی تھی جب بساط بھی فائل بدست وہاں پہنچ گئی۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو جیسے زبردستی دبائے ہوئے تھی۔ ویٹر نے خصوصی احترام کے ساتھ آ کر آرڈر دریافت کیا۔ حاشیہ نے ایک اور اورنج جوس کا آرڈر دے دیا۔ کیا بات ہے، یہ تمہاری باتیں کیوں کھلی جا رہی ہیں؟ بس آج صبح کی بات یاد آ رہی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ تمہارے بھنورے کی بھے بھے یاد آ رہی ہے۔ صبح ڈین کے آفس کے پاس آمنا سامنا ہوا اس سے۔ یار
وہ تو سچ مچ لٹو ہو رہا ہے تم پر. یوں کہو کہ سچ مچ جوتے کھانے کا پروگرام بن رہا ہے اس کا. میں نے بھی اسے یہی بات کہی تھی. بتایا تھا اسے کہ تمہاری مطلوبہ کے والد گرامی پولیس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا شمار بڑے جابر قسم کے SSPs میں ہوتا ہے. اپنی دختر کے نزدیک کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے. مار مار کے دمبا بناتے تھے. پر وہ سب کو مذاق سمجھ رہا تھا. کہہ رہا تھا میں کو غلط کام کروں گا تو مجھے دمبا بنائیں گے نا. ویسے میرا خیال ہے حاشیہ اسے اس بات کا زوم بھی ہے کہ وہ صحافت وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے. اردو میں ماسٹر یا MPhil کرا تو صحافی بن گیا کیا؟ لیکن اس کا کوئی چچا تھا تو ہے نا صحافی. وہ خود بھی کوئی بڑا صحافی ہو تو پاپا کے غضب سے بچ نہیں سکتا. اس کھوتے کو سمجھاؤ، بے بھاؤ کی پڑیں گی. حاشیہ نے بیزاری سے کہا اور پھر موضوع بدل دیا. وہ جانتی تھی کہ بساط کا دل پسند موضوع ایک ناول کا پلاٹ ہے اور پلاٹ پر زیر تعمیر کہانی ہے. یہ ناول اس کا محبوب وسیم ساحلی لکھ رہا تھا اور وہ اس کی مدد کر رہی تھی. آج کل وہ ناول کے 10ویں باب پر تھے اور ناول کے اس حصے سے وسیم نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں. یہ ناول اس کی جیتی جاگتی آنکھوں کا خواب تھا اور وہ اسے جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس اعلیٰ مقصد تک پہنچ جانا چاہتا تھا جو ہر پل اس کی روح کو بے چین رکھتا تھا. بتدریج یہ بے چینی بساط کی بے چینی بھی بن چکی تھی. اس روز تو حد ہی ہو گئی. 5واں پیریڈ لینے کے بعد حاشیہ جب گھر جانے کے لیے کیمپس کی پارکنگ میں پہنچی تو حسب معمول گاڑی میں باوردی ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا. 2 فرینڈ سے ہلو ہائے کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور یہی وقت تھا جب اس نے لمبے بالوں والے اس ذیشان نامی لڑکے کو خود سے صرف 3-4 قدم کی دوری پر دیکھا. اس کا دبلا پتلا چہرہ دھوپ میں تمتمایا ہوا تھا. حاشیہ کو لگا کہ وہ اس سے کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا تھا مگر اسے گاڑی میں داخل ہوتے دیکھ کر رک گیا. اس کے لمبے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کی برانڈڈ شرٹ بھی ہوا میں پھڑپڑا رہی تھی. اب وہ تذبذب میں کھڑا تھا کہ حاشیہ سے کچھ کہے یا نہیں. حاشیہ کی لش پش گاڑی دھیمی رفتار سے آگے بڑھی اور کیمپس کے گیٹ سے نکل کر مین روڈ پر پہنچ گئی. اور تب حاشیہ نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا اور بری طرح سٹپٹا گئی. وہ ایک بائک پر اس کے پیچھے آ رہا تھا. لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے. وہ دانت پیس کر رہ گئی. یہ تو بالکل بھونڈی سی حرکت کی تھی اس نے. اس کا پیچھا شروع کر دیا تھا. شاید اس کا گھر دیکھنا چاہ رہا تھا یا پھر اپنے آپ کو نوٹس کرانے کے لیے ہی اس کے پیچھے لگ گیا تھا. اسے طیش آ رہا تھا اور ترس بھی. اس کی حماقت اس کے لیے اچھی بھلی آفت کھڑی کر سکتی تھی. بقیہ سفر حاشیہ نے جھلاہٹ اور پریشانی میں ہی طے کیا. نہ جانے کیوں سے لگ رہا تھا کہ ڈرائیور بھی گاہے بگاہے عقب نما آئینے میں دیکھ رہا ہے اور تعاقب کو نوٹ کر چکا ہے یا شاید نوٹ کر رہا ہو. ڈیفنس کے پوش علاقے کی شاندار وسیع کوٹھی میں داخل ہو کر گاڑی رک گئی. ڈرائیور مشتاق نے گھوم کر جلدی سے دروازہ کھولا. حاشیہ اپنا شولڈر بیگ سنبھالتے ہوئے نکل آئی. گارڈ نے ابھی گیٹ بند بھی نہیں کیا تھا کہ حاشیہ نے کنکھیوں سے دیکھا. وہ بے وقوف سڑک پر تھا. گیٹ سے تھوڑا آگے نکل کر اس نے بائک روک دی اور اس کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا. ڈرائیور مشتاق نے ذرا چونکے ہوئے لہجے میں بڑے ادب سے کہا چھوٹی بی بی جی، وہ لمبے بالوں والا لڑکا مسلسل ہمارے پیچھے آ رہا ہے. اب وہ آگے جا کر کھڑا ہو گیا. دفع کرو، پتہ نہیں کون ہے، گیٹ بند کرو. کس کو دفع کیا جا رہا ہے بیٹا جی؟ پاپا کی بھاری بھرکم آواز حاشیہ کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ کچھ مزید سٹپٹا گئی. پاپا آج گھر پر ہی تھے. ابھی تک سلیپنگ گاؤن ہی پہنے ہوئے تھے. اس سے پہلے کہ حاشیہ جواب میں کچھ کہتی پاپا کی نظر خود ہی گیٹ کے اس پار پڑ گئی. ڈرائیور مشتاق کے تاثرات دیکھ کر وہ مزید چونکے. دوسری طرف ریمبو اسٹائل لمبے بالوں والے ذیشان نے بھی یہ صورتحال دیکھ لی تھی. اس نے بائک آگے بڑھا دی. اس بے وقوف کا یہ انداز مزید شک میں مبتلا کرنے والا تھا. نمبر دیکھو اس کا. حاشیہ کے پاپا سجاد ساہی نے وہیں سے گرج کر گارڈ کو حکم دیا. گارڈ غالباً پہلے ہی بائک کو تاک رہا تھا. اندازہ ہوا کہ اس نے نمبر دیکھ لیا ہے. پاپا نے تیز نظروں سے حاشیہ کے تاثرات کو نوٹ کرتے ہوئے کہا لگتا ہے یہ تنگ آ رہا تھا تمہیں. تنگ تو نہیں لیکن پیچھے ضرور آ رہا تھا. نیا نیا آیا نا یونی میں، اسٹوپڈ سا لگتا ہے. چلیں اسٹوپیڈیٹی دور کر دیتے ہیں اس کی. ایسے لوفروں کو تھوڑا بہت سبق سکھانا اچھا رہتا ہے. دفع کریں پاپا، خواہ تماشا بنتا ہے. اگر ہم لوگ بھی تماشے سے ڈریں گے تو پھر ایسی خبیث روحوں کی مزاحمت کون کرے گا؟ حاشیہ کے پاپا نے زہرناک لہجے میں کہا. جب وہ طیش میں ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں میں معمول کی سرخی اور بڑھ جاتی تھی. جبڑوں سے نیچے کا گوشت زیادہ پھولا ہوا دکھائی دینے لگتا تھا. حاشیہ ان کو بازو سے تھام کر اندر لے آئی. اس نے انہیں دفع دور کرنے کا کہا اور بولی اب اگر وہ کوئی حرکت کرے گا نا تو میں پہلے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر پلپلا کروں گی، اس کے بعد آپ کو فون کروں گی. آپ بے فکر رہیں. پاپا کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کر کے وہ مطمئن ہو گئی تھی. مگر ایک روز بعد ذیشان نامی اس لڑکے کی شامت اعمال نے اسے پھر آواز دے ڈالی. حاشیہ اور بساط کیمپس کی اوپن ایئر کینٹین میں بیٹھی تھی.
ہاشا بساط سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس عاقبت نااندیش کو فوراً سخت قسم کی وارننگ دے کہ اس نے کوئی مزید حماقت کی تو سیدھا حوالات میں نظر آئے گا اور وہاں وہ خاصی بری حالت میں ہوگا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ نظر آ گیا۔ بڑے ڈیشنگ لباس میں تھا، سفید پتلون پر ہاف سلیو سرخ شرٹ تھی۔ اس نے دور سے ہی بساط کو ہیلو ہائے کہا اور پھر سیدھا ان کی میز کی طرف بڑھا۔ اس حماقت ماپ کا ارادہ بھانپ کر ہاشا فوراً کھڑی ہو گئی اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے غالباً ہیلو مس کہہ کر آواز بھی دی تھی۔ ہاشا نے سنی انسنی کر دی۔ وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ گاڑی کے قریب کھڑا ڈرائیور مشتاق یہ منظر دیکھ چکا ہے۔ گو ٹو ہیل، وہ بڑبڑائی اور گاڑی میں آن بیٹھی۔ اس روز لمبے بالوں والے ذیشان نے اس کی گاڑی کا تعاقب تو نہیں کیا، لیکن جو کچھ وہ کینٹین کے سامنے کر چکا تھا وہ اس کو روز روشن میں تارے دکھانے کے لیے کافی تھا۔ رات کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا۔ وہ لوگ ابھی ڈنر سے فارغ ہوئے تھے۔ ہاشا اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ایک ٹی وی شو دیکھ رہی تھی۔ اچانک گھر کی انیکسی کی جانب سے پاپا کے گرجنے کی مدھم آواز ٹی وی لاؤنج تک پہنچی۔ آواز انیکسی کے ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ آواز سن کر ہاشا کی والدہ صفیہ بیگم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جب کبھی شوہر کی ایسی گرج برس سنتی تھی تو ان کی یہی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اس آواز کا امپیکٹ تقریباً وہی تھا جو جنگل میں شیر کی دھاڑ کا ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے سب جانور سہم جاتے ہیں۔ اس گھر میں جو جانور سب سے زیادہ سہمتا تھا وہ صفیہ بیگم ہی ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے آشی؟ پتہ نہیں ماما، دیکھتی ہوں میں، اس نے کہا اور جاتے جاتے ٹی وی لاؤنج کا درمیانی دروازہ بند کر گئی تاکہ انیکسی کی طرف سے ابھرنے والی آواز ماما کے کانوں تک رسائی حاصل نہ کرے۔ کوریڈور سے گزر کر وہ انیکسی کے پاس پہنچی۔ اسے سب سے پہلے خانسامہ رفاقت کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں سنسنی کا تاثر نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ پاپا کی گرج پھر ہاشا کی سماعت سے ٹکرائی۔ اب یہ گرج واضح تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، گندی ماں کی اولاد، سمجھا کیا تھا تو نے؟ بول، کیا سمجھا تھا؟ ہاشا نے خانسامہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چھوٹی بیوی وہی خبیث ہے جو پرسوں گیٹ پر نظر آیا تھا نا، گارڈز پکڑ کر لے آئے ہیں اسے۔ ہاشا ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی کی جھری میں سے دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے پاپا پر گئی۔ یوں لگتا تھا کہ جب وہ غیظ و غضب میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بھی قوی الجثہ نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کا قد 6.25 فٹ کے قریب تھا۔ گھنی مونچھیں تھیں، جبڑے چوڑے تھے اور واضح طور پر ان کی سخت گیری کو ظاہر کرتے تھے۔ تیش کے عالم میں ان کا لق و دق مارتا چمک اٹھتا تھا۔ وہ 1.5 سال قبل پولیس سے ریٹائر ہو چکے تھے، مگر ان کا دبدبہ وہی تھا جو حاضر سروس کے دوران تھا۔ اب ہاشا کا بڑا بھائی عدیل عالم سروس کر رہا تھا۔ وہ لاہور کے ایک پوش علاقے کے پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او تھا۔ ہاشا کے ایک چچا بھی حاضر سروس افسر تھے۔ ہاشا نے کھڑکی کی جھری میں سے ذرا ٹیڑھا ہو کر دیکھا۔ اسے جو دوسرا منظر دکھائی دیا وہ ذیشان نامی لڑکے کا تھا۔ اس کے جسم پر فقط ایک انڈر ویئر تھا۔ وہ قالین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر 2 تگڑے گارڈز پاؤں رکھے کھڑے تھے۔ ذیشان کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور تکلیف سے اس کے نقوش بگڑے ہوئے تھے۔ ایک گارڈ نے اس کے منہ پر تھوکا اور گالی دی۔ صرف ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا ہے، مگر اگلے لمحے ہاشا کے پاپا کی زوردار ٹھوکر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی زخمی ناک سے خون کی پچکاری سے نکل گئی۔ الٹا کرو باسٹرڈ کو۔ پاپا دھاڑے۔ گارڈز نے اسے الٹا کیا اور ایک بار پھر پورے وزن کے ساتھ اس کی کلائیوں پر کھڑے ہو گئے۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تیسرے ملازم نے اس کی دونوں ٹانگیں اس کی سفید پتلون کی بیلٹ میں جکڑ کر مضبوطی سے تھام لی۔ تب چمڑے کے ایک بڑے ٹکڑے سے اس کی پٹائی ہونے لگی۔ ہاشا جانتی تھی اس پٹائی کو عرف عام میں چترول کہا جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم نے ایک طرح سے نجی ٹارچر سیل کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہاشا اس قسم کے کچھ واقعات یہاں پہلے بھی دیکھتی رہی تھی، لیکن یہ واقعہ اسے زیادہ ہارٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے تھا۔ 3-4 منٹ کے اندر ہی ہیرو نما ذیشان کی ساری تنفن ختم ہو گئی۔ اس نے پہلے آہیں بھری، پھر چلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دفتن منت سماجت پر اتر آیا۔ تکلیف اس کی برداشت سے باہر جو ہو رہی تھی۔ ہائے مر گیا، خدا کے لیے چھوڑ دے، ہائے میں مر گیا۔ نہیں پتر، اس طرح بکواس کر جس طرح پہلے کر رہا تھا۔ تیری ماں کا کوئی قسم کسی اخبار میں ہے نا؟ اسے فون کر کے بتانا کہ تو ایس پی سجاد شاہی کے گھر کے سامنے سے پکڑا گیا ہے۔ وہ آ کر تیری مشکل آسان کرے۔ یہ لے کر فون، میرے ہی موبائل سے کر لے۔ انہوں نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگا۔ ایک زوردار ضرب پھر تڑاک کی آواز کے ساتھ اس کی پشت پر پڑی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپا۔ ہائے میں مر گیا، معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں کروں گا۔ پتر جی، بات آئندہ تک جائے گی تب نا، تجھے تو آج ہی ننگا کر کے سنسار کراؤں گا
और पक्के फर्श के नीचे दबवाऊंगा। वो चलो लटकाओ उसे उल्टा करके पंखे के साथ। गार्ड्स ने निढाल ज़ीशान को उठाया। उसके लंबे बाल नाक और मुंह से बहने वाले खून में लिथड़ गए थे। गार्ड्स उसे उल्टा लटकाने लगे तो उसने हाशा के पापा के पाँव पकड़ ली। गलती हो गई जी, माफ़ कर दें, आइंदा कभी तक रुख नहीं करूँगा, कभी जब मेरी शक्ल देखें तो। वो आज दोपहर यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के सामने बड़ा डैशिंग नज़र आ रहा था और अब एक हकीर केचवे की तरह कालीन पर बल खा रहा था। पापा के सीनियर गार्ड ने उसकी गर्दन पर पाँव रखा। माफी की कबूलियत का वक्त बाद में आएगा, अभी तू दलीलें पेश कर, वकीलों की तरह, जैसे पहले कर रहा था। एक बार फिर फर्श के कालीन पर ही उसकी छितरौल होने लगी। ड्राइवर मुश्ताक मोबाइल पर उस कार्रवाई की वीडियो क्लिप भी बना रहा था। हाशा ने खिड़की की झिरी में से निगाहें हटा ली। 2 मिनट बाद उसने दोबारा देखा तो वो नीम जान सा पापा के कदमों में पड़ा था। पापा ने झुककर उसके लंबे बाल मुट्ठी में जकड़ रखे थे। वो कह रहे थे, फिर बोल, और जब तक मैं ना कहूँ बोलता जा, चल शाबाश। वो कराहता हुआ तरसनाक आवाज में बोला, आपकी बेटी मेरी बहन है, मेरी माँ है। आपकी बेटी मेरी बहन, मेरी माँ है। आपकी बेटी मेरी बहन, मेरी माँ है। उसने ये फिक्रा 5-6 मरतबा दोहराया और रहम तलब नजरों से पापा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, बोल, यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मेरी बहनें, मेरी माँ हैं। ज़ीशान ने यह फिक्रा भी 4-5 मरतबा दोहराया। वो लर्जा बरअंदाम था। उसकी नाक की चोंच गहरी सुर्ख नजर आ रही थी। गालिबन उससे लकीरें वगैरह भी निकलवाई गई थी। ऐसा लगता था कि अभी उसकी जाबख्शी होने में 5-10 मिनट मजीद लगेंगे। जो कुछ ज़ीशान के साथ हुआ था ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 2-3 बरस में 3-4 लड़के इसी सिलसिले में अपनी दुर्गत बनवा चुके थे। यूनिवर्सिटी में और हाशा के हल्का अहबाब में ये बात मशहूर थी कि जिस इब्ने आदम ने अपने हाथ पांव तोड़वाने हैं वो हाशा के करीब आने की कोशिश कर ले। कोशिश भी क्या, बस नियत ही कर ले। एसएसपी सज्जाद अहमद बेशक 1.5 साल पहले रिटायर हो चुके थे, मगर उनके बारे में कहा जा सकता था कि रिटायर्ड हाथी भी 1.25 लाख का होता है। वो खाली खोली पुलिस ऑफिसर ही नहीं थे। सियालकोट के दही इलाके में उनकी काफ़ी सारी ज़रे ज़मीन भी थी। वो उन लोगों में से थे जो अपने शौक़ हाकमियत की वजह से पुलिस जैसे महकमों में आते हैं, वरना उन्हें सरकारी नौकरियों की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि वो एक ज़मींदार अफसर थे और दबंग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी बेगम सफ़िया अहमद एक आजिज़ सी दब्बू खातून थी। 45 साल की उम्र में भी वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आती थी और शौहर के मुकाबले में कम उम्र दिखाई देती थी। ताहम उनके चेहरे पर वो चमक दमक और रौनक हरगिज़ नहीं थी जो दरमियानी उम्र की खुशहाल घराने की खातून के चेहरे पर होनी चाहिए। और इसकी असल वजह सज्जाद अहमद शाही का रोबताब और वो आतशी रवैया ही था जो घर में और घर से बाहर वो इख्तियार रखते थे। कहा जाता है कि सज्जाद शाही ने सफ़िया बेगम को पसंद करके उनसे शादी की थी और उन्हें बड़े चाव से ब्याह कर लाए थे। मगर फिर वही हुआ जो ऐसे मामलात में अक्सर होता है। नौब्याहता बीवी 1-1.5 साल में बस ब्याहता बनकर रह गई थी और उसके साथ ही सज्जाद शाही के इश्क की लपक में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो गई थी। उनकी औलाद एक बेटे और एक बेटी पर मुश्तमिल थी। बेटी हाशा पंजाब यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश की स्टूडेंट थी और बेटा अदील शाही वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इंस्पेक्टर था। अनकरीब उसकी प्रमोशन होने वाली थी और उसके बाद ही शादी खाना आबादी का प्रोग्राम भी था। उस रोज़ वाली इज्जत अफजाई के बाद लंबे बालों वाला धानपान ज़ीशान दोबारा यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आया, बल्कि वो कहीं भी नज़र नहीं आया। बिसात वगैरह की ज़ुबानी हाशा को मालूम हुआ था कि ये ज़ीशान कहीं गुजरात का रहने वाला है। पढ़े लिखे ख़ानदान का था। एक चचा तो था ही सहाफ़ी, एक बड़ा भाई भी था जो शायद पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, मगर कहा जाता था कि पढ़ते पढ़ते वो बेचारा वहाँ कानून के घेरे में आ गया था, किसी झूठे केस में पकड़ा गया था। बहरहाल 2-3 रोज़ बाद पता चला कि ज़ीशान यूनिवर्सिटी छोड़ गया है। इस नौ के दीगर वाक़यात की तरह ये वाक़या भी किसी तरह लीक हो गया और यार लोगों ने इसको मिर्च मसाला लगाकर मज़ीद चटपटा बना दिया। फिर एक सितम बाला सितम और हुआ। पता नहीं किस तरह ज़ीशान की इज़्ज़त अफजाई वाली वीडियो मंजर आम पर आ गई और यूनिवर्सिटी में वायरल भी हो गई। ये एक छोटा सा क्लिप ही था। उसमें हाशा के पापा या गार्ड्स वगैरह नज़र नहीं आते, फ़कत फर्श पर गिरा हुआ और हाथ पांव जोड़ता हुआ ज़ीशान दिखाई देता है। उसकी हालत नागुफ्तबा थी। 4-5 सेकंड के एक और मंजर में वो फर्श पर नाक से लकीरें निकालता भी देखा जा सकता था। ये वीडियो क्लिप देखकर हर किसी की समझ में ये बात आ गई कि मौजूदा हालात में ज़ीशान का यूं छोड़ना ही बनता था। हाशा को थोड़ा सा रंज भी हुआ। उस बेवकूफ़ को उसके किए की सज़ा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। फिर ये मोबाइल कैमरा भी एक आफत है। पिछले वक्तों में अगर कहीं किसी के साथ कुछ इस तरह का मामला हो जाता था तो 2-4 या 10-20 लोगों तक महदूद रहता था।
مگر اب تو ذلت و خواری کے ایسے سین سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں۔ جس بد نصیب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے، اکثر اس کے اہل خانہ اور جان پہچان والے ان گنت لوگ بھی اس واقعے کی ہر تفصیل سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ بہرطور جو کچھ ہوا تھا، چند دن اس کا خوب چرچا ہوا۔ کچھ نے اسے ضرورت سے کم اور کچھ نے ضرورت سے زیادہ قرار دیا۔ ہاشا کے ارد گرد روب داب کا جو پرشکوہ سا حالہ تھا، وہ کچھ اور بھی گہرا اور کثیف ہو گیا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ ہاشا کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال پیش آئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، بلکہ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے حسین و جمیل کہا جا سکتا تھا۔ مستضاد اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی ہوئی یاقوتی روشنی تھی جو ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکپن اور افوان شباب میں کئی لڑکوں نے اسے دیکھ کر آہیں بھری ہوں گی، اس کے قریب آنا چاہا ہوگا، مگر اس کے گرد روبداب اور خاندانی جاہ و جلال کا جو حالہ تھا، اس نے اسے ایسی گرم نگاہوں کے اثرات سے محفوظ رکھا تھا۔ پھر بھی ماضی کے حوالے سے 2-3 واقعات اسے یاد تھے۔ جب وہ فرسٹ ایئر میں تھی، ان کی رہائش گاہ کے عقب کی کوٹھی میں کوئی نئے کرایہ دار آئے تھے۔ یہ ایک بیوروکریٹ ٹائپ کی کوئی فیملی تھی۔ سربراہ خانہ کوئی سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری وغیرہ تھا۔ ان کا ایک لڑکا وحید ہاشا سے 1.5-2 سال بڑا ہوگا، FSC کرا تھا۔ اس نے چھت پر سے ہی ہاشا کو تاڑنا شروع کر دیا تھا۔ بات چھیڑ چھاڑ تک پہنچی تو ہاشا نے پاپا کو بتا دیا۔ پاپا نے سریرا لڑکے کو تھپڑ جڑ دیا۔ معاملہ بڑھا تو پہلا مہینہ ختم ہوتے ہوتے وہ لوگ کوٹھی چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ پھر ایک اور لڑکا آصف تھا۔ سوہا بازار میں ان لوگوں کی جیولری کی بہت بڑی اور قدیمی شاپ تھی۔ کروڑ پتی لوگ تھے۔ شاہی فیملی اکثر وہیں سے زیورات اور اسٹونز وغیرہ خریدتی تھی۔ اس شاپ پر آنے جانے میں آصف نے ہاشا میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ پھر ایک روز ضرورت رندانہ سے کام لے کر اسے گھر کی لینڈ لائن پر فون بھی کر ڈالا۔ اس کی یہ فون کال ایکسٹینشن پر ہاشا کے بھائی عدیل نے سن لی۔ اس کال کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ آصف سیدھا حوالات میں گیا۔ اس کے والد حاجی سراج صاحب کو دل کا دورہ پڑا، اور جب وہ 1.5-2 ماہ بعد بستر سے اٹھے تو پہلی فرصت میں ناہنجار فرزند کو دبئی میں اس کے چچا کے پاس پارسل کر دیا تاکہ وہیں رہے اور جیولری بیچے۔ ایک واقعہ تو ہاشا کے بہت بچپن میں پیش آ گیا تھا۔ وہ بمشکل 10-11 سال کی ہوگی۔ اس دور کی تصویروں میں وہ بالکل موم کی گڑیا نظر آتی تھی، لمبی جرابوں اور خوش رنگ فراکس میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ ان دنوں وہ لوگ ڈیرہ غازی خان میں رہائش پذیر تھے۔ 2-3 کنال کی سرکاری کوٹھی تھی۔ چچا کی فیملی بھی ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہر شام ایک دودھ والا دودھ دینے آتا تھا۔ اس کے دودھ کے برتن میں ایک چھوٹے سے لوڈر میں رکھے ہوتے تھے۔ اکثر اس کا 12-13 سالہ بیٹا شیرو بھی ساتھ ہوتا تھا۔ ذرا پکے رنگ کا تھا، سر کے بال لمبے تھے اور تیل یا دیسی گھی میں چمکے ہوتے تھے۔ ایک جانب اسٹائل سے مانگ بھی نکالی ہوتی تھی۔ جب کوٹھی کا کوئی ملازم دودھ کا برتن خالی کرنے کے لیے اندر جاتا تو شیرو گیٹ کے چھوٹے ادھ کھلے دروازے میں کھڑا رہتا، لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھتا رہتا۔ ان بچوں میں ہاشا اور اس کے کزن وغیرہ ہوتے تھے۔ ہاشا کو لگتا جیسے وہ اسے گھور رہا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کسی وجہ سے گھر والوں نے اس گوالے سے دودھ لینا بند کر دیا۔ یہ ایک عام سی بات تھی، مگر اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ وہ لڑکا شیرو اس کے بعد بھی گھر کے آس پاس نظر آیا۔ کوٹھی کے سامنے ایک وسیع چلڈرن پارک تھا۔ وہ 2-3 بار وہاں دیکھا گیا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان کا ڈیرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ کھیلنے کے لیے چلا آتا ہے۔ پھر ایک روز ہاشا کے چچا نے اسے اس حال میں دیکھا کہ وہ پارک کی ایک سلائڈ کے اوپر کھڑا تھا اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کوٹھی کی 4 دیواری میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں ہاشا اور دیگر بچے کھیل رہے تھے۔ اس دن شیرو نامی اس لڑکے کی زبردست مرمت ہوئی۔ ایک مزیدار بات اور ہوئی جس کی وجہ سے معاملہ اور بھی سنگین محسوس ہونے لگا۔ 12-13 سالہ شیرو کی نکر کی جیب سے ایک اخباری تصویر نکلی۔ یہ 5ویں کلاس کی طالبہ ہاشا کی رنگین تصویر تھی جو 2-3 ہفتے پہلے اخبار میں چھپی تھی۔ ایک تصویری مقابلے میں اسے انعام ملا تھا اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں میں ایک بڑا سا کپ اٹھائے کھڑی تھی جس پر 3 سنہری ستارے بنے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی کسی ستارے کی طرح ہی چمک رہی تھی۔ تصویر کے پیچھے 12-13 سالہ شیرو نے اپنی گندی لکھائی اور غلط املا میں کوئی شعر لکھنے کی کوشش بھی فرمائی تھی۔ اس تصویر کی برآمدگی کے بعد شیرو صاحب کی مزید کمبختی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ پاپا کو بھی پتہ چل گیا۔ کوٹھی کے اندر لا کر اسے ٹھیک ٹھاک مار لگائی گئی، اٹھک بیٹھک کرائی گئی۔ اس کے تڑپنے مچلنے کے باوجود اس کا آدھا سر مونڈ دیا گیا۔ کئی ایک نے کہا، عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو۔ پھر اس کے باپ کو بلایا گیا۔ وہ گھنی مونچھوں اور گندمی رنگت والا ایک لمبا چوڑا شخص تھا۔ دودھ کی ہی طرح سفید کرتے اور تہبند میں نظر آیا کرتا تھا۔ بیٹے کی درگت دیکھ کر وہ اپنی برداشت کھو بیٹھا۔ اس سے حماقت ہوئی اور پاپا سے اس نے سخت بولنا شروع کر دیا۔ چچا نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے سر کا صافہ کھل کر گھاس پر جا گرا۔
اس کا رنگ لال پیلا ہونے لگا۔ بات کی باتوں کا تو ہاشا کو کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، بس اسے اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے پچھواڑے میں کہیں ایک چھوٹی سی بھینس کالونی بنی ہوئی تھی۔ نہ صرف شیرو کے باپ کو بلکہ دیگر سب گوالوں کو بھی مال مویشی سمیٹ کر وہاں سے کھسکنا پڑا تھا۔ ماضی کے یہ سب واقعات یاد کرتے کرتے ہاشا اداس ہو گئی۔ اسے ایک بار پھر ذیشان سے ہونے والی بدسلوکی سے کوفت ہونے لگی۔ آخر کیوں ہوتا تھا ایسا؟ وہ اپنی طرف سے تو بے حد محتاط رہتی تھی اور یقیناً وہ اس مزاج کی لڑکی بھی نہیں تھی۔ ان واقعات سے بھی بڑھ چڑھ کر جو چیز اسے تکلیف دیتی تھی وہ پاپا اور بھائی وغیرہ کی نگران نگاہیں تھیں۔ یہ نگاہیں ہر وقت جیسے اسے ایک نادیدہ حصار میں لیے رہتی تھی اور وہ بہت گھٹن محسوس کرتی تھی۔ باہر جھوم کر آئی تھی۔ ہواؤں میں خوشبو اور ترنگ نے جھولے سے ڈالے تھے۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس کافی عرصے سے کسی ہل اسٹیشن کے ٹرپ کا پروگرام بنا رہے تھے۔ موسم کی خوبصورت ادائیں دیکھتے ہوئے یہ پروگرام فائنل ہونا شروع ہو گیا۔ ہاشا ایسی تفریحات سے دور ہی رہتی تھی، مگر اس موقع پر بساط بھی اڑ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ ہاشا کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گی، اور اگر وہ نہیں گئی تو پھر ان کی دوستی جائے گی۔ اس کی یہ دھمکی اثر کر گئی اور بلاخر ہاشا نے نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ ماما تو فوراً راضی ہو جاتی تھی، اصل مسئلہ پاپا سے اجازت لینے کا تھا۔ ہاشا 2-3 دن تک ان کے اچھے موڈ کا انتظار کرتی رہی۔ پھر ایک دن جب موڈ اچھا دکھائی دیا تو اس نے گزارش پیش کر دی۔ وہ اکثر گمسم رہتی تھی۔ اس نے کوئی فرمائش بھی کافی عرصے بعد کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی سی کوشش سے پاپا مان گئے۔ انہوں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، صرف نتھیا گلی تک ہی جانا ہے یا وہاں جا کر آگے کا کوئی پروگرام بھی بن جائے گا؟ نہیں پاپا، صرف نتھیا گلی تک، اور صرف 4 دن کا۔ 1 دن جانا، 1 دن آنا، اور 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کا اسٹے ہوگا۔ یہ تو پھر 5 دن ہو گئے، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ اتنا کم مسکراتے تھے کہ اہل خانہ کو ان کا دھیما لہجہ بھی مسکرانے جیسا لگتا تھا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ تم کوچ کے بجائے اپنی پرائیویٹ گاڑی پر جاؤ۔ ڈرائیور اور ایک گارڈ ساتھ چلا جائے گا، مجھے ذرا سیکیورٹی کا احساس رہے گا۔ وہاں پہنچ کر تم ساتھیوں کو جوائن کر لینا۔ پاپا پلیز، اس سیکیورٹی سے کبھی کبھی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کی محبت ہے، لیکن کسی وقت آپ میرے لیے اضافی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ سجاد صاحب کے چہرے کے گندمی رنگ میں سرخی کی آمیزش ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے ہاشا کو یوں لگا کہ ان کی مخصوص گرج اس کے کانوں سے ٹکرائے گی اور یہ سارا پروگرام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے جیسے خود کو سنبھالا اور ذرا ٹھہرے لہجے میں بولے، زمانہ ٹھیک نہیں ہے ہاشی، خاص طور سے ہم جیسے والدین کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ پولیس جیسے محکموں کی ملازمت جہاں اختیار دیتی ہے نا، وہاں بہت سے خدشات بھی جنم دے دیتی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بندے کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو چلی جاؤ، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ تمہاری ہر بات مانی جائے۔ اب دیکھتے ہیں جب ہماری باری ہوگی تو تم مانو گی یا نہیں۔ اس نے ذرا چونک کر پاپا کی طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر کوئی خصوصی تاثر نہ پا کر اسے ایک عمومی بات سمجھا۔